السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق انگرا، جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے پوچھے گئے کمنٹس کے جواب دوں گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اور چیز کے متعلق بتانا تھا کہ آج کل نزلہ زکام کا سیزن چل رہا ہے، جتنے بھی پرندے ہیں ان میں، تو آپ اس چیز کا خیال کیا کریں، ان کو نزلہ زکام نہ ہونے دیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دوست کے گھر گیا، تو اس نے کافی سارے پٹھے رکھے ہوئے تھے تیتر، تو وہ سارے جو تھے وہ نزلہ زکام کا شکار ہو کے کچھ مر چکے تھے، اور کچھ جو ہے اپنی آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ تو وہ آنکھوں کا علاج کرتا رہا ہے۔ تو جب ان کا میں نے معائنہ کیا، تو میں نے جب دیکھا تو ان کا جو زکام تھا وہ آخری سٹیج پہ پہنچ چکا تھا۔ ان کا جو زکام ہے وہ پرانا ہو گیا تھا، اس میں بدبو آ رہی تھی ان کی ناک سے، اور اس کے بعد وہ آنکھوں پہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو گئی، اور وہ کھانا پینا جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کا خیال کیا کریں کہ ان کو نزلہ زکام سے بچے رہیں۔ آپ اس کو احتیاطاً کبھی ایرینیکس جو ہے وہ دے دیا کریں، اور اپنا پانی میں ملا کے سیرپ لے لیں، وہ دے دیا کریں ہفتے میں ایک بار یا 2 مرتبہ، یا پھر دوسرے جو اینٹی بائیوٹک ہے ان کا بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو پھر آپ دوسرا اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آپ دے دیں۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، اس میں تو ویبرے پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، آپ جو ہے کسی دوسرا جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہیں کوئی بھی۔ تو باقی آپ چلتے ہیں آپ دوستوں کے کمنٹس کی طرف۔ اچھا، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اصیل مرغوں کا گلے کا زکام ختم نہیں ہو رہا، بہت علاج کیا، ویڈیو بنائیں پلیز۔ اچھا، اس میں مرغے، ویسے میرا فیلڈ تیتر ہے، لیکن مرغوں کے متعلق بھی میں کچھ جانتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گلے کا جو ریشہ، بعض دفعہ ریشہ نہیں ہوتا، کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے گلے کا ریشہ ہے، اس کو نزلہ زکام ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، آپ دوسرے اینٹی بائیوٹک یوز کر چکے ہیں، تو آپ اس کو جینٹا کیمبیسون انجیکشن آتا ہے 300-350 کا، یہ جہاں سے جانوروں والی دوائیاں ملتی ہیں وہاں سے آپ کو ملے گا، یا پھر ہمارے علاقے میں تو جو میڈیکل انسانوں والے میڈیکل سٹور ہیں وہاں پہ بھی ویٹنری جو سٹورز ہیں، اور وہاں پہ جانوروں سے متعلقہ جو میڈیسن ہے وہ مل جاتی ہے، ہم تو وہاں سے لے لیتے ہیں، آپ پتہ کر لیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ بڑی ویل میں بھی ہوتا ہے، چھوٹے میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے صرف 1 cc نکال لینا ہے، 1 cc نکال کے اپنے مرغے کو پلائیں گے تو انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائے گا۔ باقی اس سے پہلے اگر آپ لی فلاکس یا ویبرا مائسین، میں تو ویبرا استعمال کرتا ہوں، لیکن ویبرا شاید آپ کے علاقے میں نہیں مل رہا ہوگا، تو یہ چیزیں استعمال کرا لیں، ان سے سیٹ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے یہ آپ پلائیں گے تو آپ کا جو تیتر ہے وہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، سوری، آپ کا جو مرغ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ باقی مزید جب آپ اس کو پانی پلاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گرم کر کے وہ آپ نے اس کو پلانا ہے، ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کرائیں۔ تو دوسرا سوال ہے، السلام علیکم، میرا تیتر 4 منتھ کا ہے، ابھی وہ سیٹی پہ کچھ لگ گیا ہے، کیا اب یہ پریکٹس روز ضروری ہے؟ اگر ابھی سیٹی نہ دیں تو کیا کچھ عرصے میں وہ بھول جائے گا؟ اچھی بات ہے، آپ کا تیتر جو ہے یہ 4 ماہ کا ہے اور سیٹی اٹھا رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ سیٹی کا پابند ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو سیٹی دیتے رہنا ہے، وقفے وقفے سے، وقتاً فوقتاً، جب بھی آپ کو دن کو ٹائم ملے آپ نے اس کو سیٹی جو ہے وہ دیتے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھنا ہے، دوسرے پرندے، کسی بھی پرندے کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ پھر اس سے منحوس ہو جائے گا۔ تو جب مارچ آئے گا، مطلب فروری اینڈ ہوگا اور اس کے بعد مارچ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو اس وقت یہ فل اپنی مستی میں آ جائے گا، اور اس وقت یہ سیٹی کا پابند ہو جائے گا۔ ابھی آپ اس کو بس سیٹی دیتے رہیں تاکہ یہ سیٹی بھول نہ جائے اور آپ کے ساتھ منحوس رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف 2 دوستوں نے ہی کمنٹس کی ہیں،
تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اب میں وقت ملنے پہ آپ لوگوں کو نا رپلائی ضرور کروں گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔